آج ویو 360 میں پاکستان کی بنیاد بننے والی قرارداد کو منظور ہوئے 82 سال بیت گئے. ہزاروں پاکستانی آج بھی شناختی کارڈ کے بغیر. تمہیں کاتی کارڈ اپنا شناختی کارڈ تو جان چھڑا میرے تو. ہو جی میرا تو بنیا ہی نہیں. یوکرین میں جنگ کے دوران طلبہ کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کی کوششیں. طلبہ کی بہت بڑی تعداد ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا بنیادی مقصد بچوں کی توجہ بٹانا اور انہیں نئی معلومات دینا ہے تاکہ وہ اپنے وقت کا مفید استعمال کر سکیں. اور سیمی کنڈکٹرز کی عدم دستیابی کی وجہ سے گاڑیاں بنانے والی کئی کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا. General electronics are being impacted by this as well. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 23 مارچ 1940 لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 3 روزہ سالانہ اجلاس ختم ہونے پر وہ تاریخی قرارداد منظور کی گئی تھی جس کی بنیاد پر برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے حصول کے لیے تحریک کا آغاز ہوا. اس کے 7 سال بعد یعنی 1947 میں پاکستان وجود میں آیا. آج پاکستان کے قیام کے تقریباً 75 سال بعد اس کی تاریخ کے کچھ اہم واقعات پر نظر ڈالیں تو ان 7 دہائیوں میں اس ملک نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے. 1956 میں ملک کا پہلا آئین بنا جسے 7 اکتوبر 1958 کو صدر سکندر مرزا نے معطل کر دیا اور ملک بھر میں مارشل لاء نافذ کر دیا. 1962 میں فوج کے زیر اقتدار پاکستان کا دوسرا آئین نافذ کیا گیا اور اس کے 3 سال بعد 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 17 دن تک ایک جنگ لڑی گئی جس کے صرف 6 سال بعد 1971 میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک اور جنگ ہوئی جس میں پاکستان کو اپنا مشرقی حصہ گنوانا پڑا اور نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا. 1973 میں باقی ماندہ ریاست کے لیے ایک نیا آئین منظور ہوا. 1979 میں پاکستان کے سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام نے انتہائی موقر نوبیل انعام حاصل کیا. ایک طویل عرصے بعد 2014 میں پاکستان کی ملالہ یوسفزئی نے ملک کی تاریخ کا دوسرا نوبیل انعام اپنے نام کیا. 1988 میں مسلم ممالک میں پہلی بار ایک خاتون بینظیر بھٹو نے پاکستان کی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا. 1998 میں پاکستان نے دنیا کی 7ویں اور مسلم دنیا کی پہلی جوہری طاقت ہونے کا اعلان کیا. پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ملک نے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ براہ راست 4 فوجی آمروں کی حکمرانی میں گزارا جبکہ 22 وزرائے اعظم میں سے آج تک کوئی بھی 4 سال سے زیادہ حکومت نہیں کر سکا. وائس آف امریکہ نے چند نوجوانوں سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ پر کتنے مطمئن ہیں. پاکستان کا مستقبل بہت غیر واضح ہے کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اس وقت جو حالات ہیں اس میں غریب کے پاس یہ موضوع نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں. اس کے پاس ایک موضوع ہے کہ چیزیں بڑھ رہی ہیں قیمتوں کی صورت میں. تفضات کے لحاظ سے کرپشن اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو مستقبل اور جو ہائرنگ میں ایشوز کریٹ کرتی ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے اگر ایرا میں دیکھا جائے تو میں نے ابھی تک کوئی ایسے ریفارمز نہیں دیکھے. مائٹ بھی اس نے کے پی کے میں کیے ہوں. اس حکومت نے اچھے کام کیے ہیں مگر غیر روایتی کام ہے. مثال کے طور پہ پناہ گاہ والا کام ہو گیا, پھر صحت کارڈ والا کام ہو گیا. اس کے علاوہ جو کلائمیٹ پہ یہ حکومت فوکس کر رہی ہے, کلائمیٹ ہمارے ملک کا اور پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے, تو اس کو یہ حکومت صحیح طرح ایڈریس کر رہی ہے. یہ حکومت انفلیشن کے لحاظ سے مہنگائی کہہ لیں یا پھر جو ڈفرینٹ سوسائٹی کے ایشوز کہہ لیں, کرائمز کہہ لیں, اس لحاظ سے میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ رائز آیا ہے اس میں. اور لیکن اگر گرین پاسپورٹ کی بات کی جائے کہ پاکستان کا ابراڈ میں انٹرنیشنلی پاکستان کو جو ایک امیج بلڈ اپ ہوا ہے جسٹ بیکاز آف عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وجہ سے, وہ ڈیفینیٹلی وہ بات ماننے والی ہے کہ پاکستان کا امیج اچھا گیا ہے. جب ان کی حکومت نہیں تھی یہ اپوزیشن میں تھے, انہوں نے کہا تھا کہ خاص طور پہ اپنی پروجیکشن حکومت میں رہتے ہوئے نہیں کرنی چاہیے. اب ہم صحت کارڈ دیکھیں, کوئی اور منصوبہ دیکھیں, اپنی تصاویر تمام حکمران لگا کر براجمان ہے اپنے منصب پر. ہم جیسے لوگ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ سوچ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ اب کیا کریں کہ جس سے ہم لوگوں کو جابس پرووائڈ ہو جائیں, ہم لوگ کیا کریں. اگر جاب لینے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم سے پہلا سوال کیا جاتا ہے آپ کا ایکسپیرینس کدھر ہے, آپ کا ایکسپیرینس. اگر ایکسپیرینس لینے جائیں گے تو پڑھیں گے کب بھائی. ہماری یوتھ ہی سب سے زیادہ مطلب ان کا کوئی فیوچر نہیں نظر آتا, تو میں کہوں گی کہ پرائم منسٹر نے کچھ بھی نہیں کیا. ہونا یہ چاہیے ایک تو ان کو ان امپلائمنٹ جابس اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے, اسٹوڈنٹس کو ملیں جو باہر نکل کے اگر پڑھ کے نکلیں گے کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا. پاکستان کے قیام کو 2022 میں 75 سال پورے ہونے کو ہیں. وائس آف امریکہ نے 2 امریکی اسکالرز سے بات کی جو اس بات پر متفق ہیں کہ جغرافیائی لحاظ سے
اور تجارتی اور ثقافتی سطح پر بھی پاکستان عالمی اہمیت کا حامل ہے، لیکن سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان معیشت، انفراسٹرکچر اور دیگر شعبوں میں اپنی اصل صلاحیت سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ 23 مارچ یعنی آج یوم پاکستان کے موقع پر وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے مائیکل کوگلمین اور رابن رافل سے بات کی۔ سابق امریکی سفارتکار رابن رافل سے جب یہ پوچھا گیا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت کو کیسے دیکھا جاتا ہے تو ان کا کہنا تھا پاکستان کے لوگ بہت باصلاحیت، بہت سخت جان ہیں، جن میں انتہائی قابل سائنسدان، انٹرپرینورز اور فنکار شامل ہیں، اور یہ ایک ایسی آبادی ہے جو بڑی حد تک تعلیم حاصل کرنے کی شائق ہے۔ تعلیمی نظام کوئی بہترین نہیں ہے، لیکن عوام اس کے لیے کوشاں ہیں اور والدین بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس ملک کے پاس وسائل ہیں، زراعت ہے، توانائی ہے، خاص طور پر صاف توانائی، ہیڈرو اور اسی طرح معدنیات وغیرہ، اور یہ یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہونے کے باعث ایک پل اور تجارتی مرکز ہو سکتا ہے جس کی اسے خواہش ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اپنے قیام سے لے کر اب تک اہم ہے اور اہم رہے گا۔ سابق امریکی سفارتکار رابن رافل سے ارم عباسی نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ امریکی حلقوں کی نظر میں پاکستان کی بڑی کمزوریاں کیا ہیں۔ وہ سیاسی پارٹیاں جو موروثی ہیں اور ایک حد تک بدعنوان، لوگ ان پرانی جماعتوں سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن جب تیسری جماعت وجود میں آئی اور برسر اقتدار آئی تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اسے کچھ پرانی سیاسی شخصیات کو اپنے ساتھ ملانا پڑا اور وہ ان اصلاحات کو لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی جس کا وہ ارادہ رکھتی تھی۔ تو مسئلہ سیاسی نظام کے ڈھانچے کا ہے، اور اسی طرح معیشت، آپ اس وقت تک وہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں اپنا سکتے جس کی وزیر اعظم کو خواہش ہے جب تک کہ آپ اپنے بل خود ادا نہ کر سکیں، اور پاکستان کو حکومت چلانے کے لیے معقول ٹیکس ریونیو جمع کرنے میں طویل جدوجہد کا سامنا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر کے جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمین سے ارم نے پاکستان کے پوٹینشیل کے بارے میں بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کئی عوامل کا فائدہ حاصل ہے۔ ایک اس کا محل وقوع اور جغرافیہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا اور مشرق وسطی کے اہم ممالک سے رابطے میں رہنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ ایک طرح سے اہم خطوں کے لیے ایک دروازے کا کام کرتا ہے۔ پھر اس کی آبادی ہمیشہ اس لحاظ سے اس کے لیے ایک طاقت رہی ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی بڑھتی ہوئی نوجوان آبادی ہے جو معیشت کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ہر قسم کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ مائیکل کوگلمین کی نظر میں پاکستان کی ایک کمزوری اور پریشان کن پہلو سخت گیر مذہبی گروہوں کا انتخابی سیاست میں شامل ہونا بھی ہے، جو سیاسی جماعتوں کی ناقص حکمرانی کا فائدہ اٹھاتی آئی ہیں۔ پاکستان کی بنیادی ناکامیوں میں سے ایک آزادی کے بعد سے ہی ریاست میں مذہب کے کردار کا تعین نہ کر پانا ہے۔ یہ کئی برسوں سے ایک بڑا چیلنج رہا ہے، اس میں کبھی کامیابی نہیں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ریاست نے کئی برس مذہبی قوتوں کو مختلف طریقوں سے استعمال بھی کیا ہے، اور اکثر خاص تباہ کن طریقے سے بھی، خاص طور پر عسکریت پسندوں کو مدد فراہم کرنے کے حوالے سے، اور یقیناً TLP کا عروج۔ یہ حقیقت کہ ایک سخت گیر نظریات رکھنے والی یہ نسبتاً نئی سیاسی جماعت اب مرکزی سیاسی ادارے میں شامل ہو کر الیکشن لڑنے کے قابل ہو چکی ہے، میرے خیال میں بہت تشویشناک ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ TLP سے ہٹ کر دہشت گرد اور عسکریت پسند گروپ تک سویلین حکومتوں کی نااہلی کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں ہزاروں شہریوں کے پاس قومی شناختی کارڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کے ایک منصوبے سے پسماندہ علاقوں میں اسٹریٹ تھیٹر کے ذریعے شناختی کارڈ کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ سمن خان کی رپورٹ۔ تمہیں کاکی کارڈ اپنا شناختی کارڈ تے جان چھڑا میرے تو ہو جی، میرا تو بنیا ہی نہیں۔ پاکستان میں ہزاروں افراد کے پاس قومی شناختی کارڈ نہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت سی بنیادی سہولتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان ایکسیس ٹو سٹیزن شپ نامی ایک منصوبے کے تحت پسماندہ علاقوں میں شناختی کارڈ کی اہمیت سے متعلق آگاہی پھیلا رہا ہے۔ جو ویکسینیشن کا ایک پروگرام حکومت نے شروع کیا، وہ اس کا سارا جو بیسس تھا وہ نادرا کا ڈیٹا تھا،
اور چونکہ CNIC کے اوپر ڈپینڈنٹ تھا تو یہ والی جو طبقے تھے جن کے پاس CNIC نہیں تھا وہ اس سے بھی محروم رہے. تو ہمیں ایک انٹری پوائنٹ مل گیا یہ کووڈ کی صورت میں کہ ہم اس پروجیکٹ کو کر سکتے. 3 پروونشل کیپٹلز میں، لاہور میں، کراچی میں اور پشاور میں. اور ظاہر ہے کہ جس طرح کے یہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، تو جہاں جہاں یہ ممکن تھا کہ ہم اس کو آرٹس کے ذریعے ان تک ہم پہنچ سکیں یا اپنی بات پہنچا سکیں، وہاں پہ ہم نے اس کا سہارا لیا ہے. اسٹریٹ تھیٹر یہ کراچی میں بھی ہم نے کیا ہے اور لاہور میں بھی کیا ہے. شناختی کارڈ کڈو سرکار لو شناختی کارڈ. اویئرنیس اگر آج بھی لوگوں میں کرنا چاہیں تو اسٹریٹ تھیٹر اس کے لیے اسٹرانگ ٹول ہے. لیگل ڈاکومنٹس پہ ID کارڈ پہ تھا یہ تھیٹر، تو ہم نے ID کارڈ سے ریلیٹڈ جتنے پرابلم تھے وہ ہم نے اپنے رائٹر کے ساتھ شیئر کیے اور اس نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پوری کہانی لکھی اور مختلف کریکٹرز ڈالے تاکہ لوگوں کی دلچسپی کا بھی سامان اس میں موجود رہے اور جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ بات بھی ہو. شناختی کارڈ نہ ہوئے تے پاکستانیوں دی شہری جی گنتی جی نہیں آندے. تسی کمیونٹی میں ہم اس جگہ پہ تھیٹر کرتے ہیں جہاں پہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، فیسلٹی ان کے پاس نہیں ہوتی، زندگی سے کافی دور ہوتے ہیں. زندہ تو ہوتے ہیں وہ بھی خیر، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ان کو نہیں پتہ ہوتا، جو فیسلٹی ان کو نہیں مل رہی ہوتی ہے. لیکن ان کے بیچ میں جا کے کام کرنا زیادہ مجھے پسند ہے کیونکہ لگتا ہے جیسے کچھ اچھا کر دیا. یہ جو اس طرح کا اسٹریٹ تھیٹر ہے اس میں چیلنجز یہ ہیں کہ ایک تو آپ انہیں سمجھا نہیں سکتے، ان کو کسی ڈسپلن میں لے کے آنے کے لیے آپ کو صرف ایک آپ کے پاس ٹول ہے اور وہ ہے ان کی پسند کے کردار جن کی بات سن کے یہ متوجہ ہو جائے. یونین کونسل دا دفتر ہے، اچھا جی، اوتھے جا کے تسی اپنا نکاح نامہ بنوانا ہے. جتنے بھی خانہ بدوش لاہور میں ہیں، پنجاب میں ہیں، پاکستان میں اور مختلف شہروں میں آباد ہیں، لاہور میں ہی اچھی خاصی تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پہ یہ بستے ہیں. اگر آپ ID کارڈ کی ریشو لیں گے تو ہم سب نے بڑا زور لگایا. ہم جو ہے نا نادرا کے جو وینز جو ہیں ان کو ہم لے کے کمیونٹیز میں گئے، لیکن ان کے ڈاکومنٹس کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. تو ابھی بھی مور دین 70-80% لوگ جو ہے نا وہ کارڈ کے بغیر ہیں، جس میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کی جنم پرچی نہیں بنی تو اس کا بے فارم نہیں بنا، اس کا بے فارم نہیں بنا تو اس کا CNIC نہیں بنا، ٹھیک ہے، اور CNIC نہیں بنا پھر اس کی شادی ہوئی پھر اس کا بچہ ہوا، تو ایک وشس سائیکل ہے. تو جو کوشش ہماری یہ تھی کہ اس کے اندر لچک پیدا کی جائے اور پھر کوشش کریں اس کی پرائیورٹی کو سمجھیں. تو آئی تھنک اس حد تک تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس کو اور زیادہ پھیلانے کا کام بھی کریں گے. انسانی حقوق کمیشن نے اس کام کے لیے ایک غیر سرکاری تنظیم گود کی مدد لی ہے جو گزشتہ 30 برسوں سے خانہ بدوشوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. اسلامی ممالک کی تنظیم یا OIC کے وزرائے خارجہ کا 2 روزہ اجلاس آج اسلام آباد میں ختم ہو رہا ہے. اتحاد، انصاف اور ترقی کے لیے شراکت داری کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں کن امور پر بات ہوئی، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے علی فرقان سے جو ہمیں اس وقت اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. علی، اس اجلاس میں افغان ایجنڈے کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ کیونکہ ایک قیاس یہ تھا کہ اس کانفرنس میں سب سے زیادہ اہم ایشو یہی ہے. جی، یقینی طور پہ کانفرنس کا عنوان جو ہے وہ عالمی اور مسلم دنیا کو درپیش چیلنجز کے اوپر گفتگو کرنا تھا، اور افغانستان میں جو ابھرتا ہوا انسانی المیہ ہے یہ سر فہرست تھا اس اجلاس کے ایجنڈے میں. اس اجلاس کے لیے اگرچہ جو ہے وہاں کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر متقی، ان کو دعوت دی گئی تھی لیکن وہ اس میں شریک نہیں ہوئے ہیں. ان کی نمائندگی ایک وفد نے کی طالبان کی جانب سے، اور ان کو اس اجلاس سے پہلے پاکستان نے، جو آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال دسمبر میں ایک غیر معمولی اجلاس بلایا تھا افغانستان کے حوالے سے، ایک فنڈ قائم کیا گیا تھا، اس کا بھی باقاعدہ طور پہ فعال کر دیا گیا ہے. اور یہ امکان کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ اجلاس ختم ہوگا تو جو رکن ممالک ہیں جو انہوں نے جو رقوم افغانستان کے فنڈ کے حوالے سے اعلان کر رکھے تھے وہ اس فنڈ میں منتقل جو ہے وہ کی جا سکیں گی. امیر متقی اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو دعوت دی گئی تھی پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ گزشتہ اجلاس میں چونکہ ان کو نمائندگی نہیں دی گئی تھی کیونکہ افغانستان کو OIC نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا رکن ملک کی حیثیت سے، تو شاید اس امکان اور اس
تنقید سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ شرکت نہیں کی. اس کے علاوہ یوکرائن چونکہ ایک عالمی معاملہ ہے وہ اگرچہ ایجنڈے پہ نہیں تھا لیکن اس کے اوپر بھی بات ہوئی. وزیر اعظم عمران خان نے رکن ممالک کو اور جو غیر جانبدار ممالک ہیں ان سے اس مسئلے کے فوراً حل کی بات کی. اور چین کے وزیر خارجہ جو کہ خصوصی دعوت پہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس امید کا اظہار کیا کہ اس معاملے کا جو ہے وہ سیاسی حل نکل سکے گا. بہت بہت شکریہ علی فرقان آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا. جنگ کے باوجود یوکرین کے کئی علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر یا کم از کم جزوی طور پر جاری ہیں. یہ سرگرمیاں ریموٹلی بھی جاری ہیں، یعنی بچے یوکرین یا دنیا میں کہیں سے بھی اپنے کمپیوٹرز پر لاگ آن کر کے کلاسز جوائن کر سکتے ہیں. یوکرین کے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی یہ کوششیں ہیں کیا؟ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ منظر روس کی جانب سے شدید بمباری کے بعد یوکرین کے مائکولائیو علاقے کے ایک اسکول کا ہے. اس تباہی میں 7 افراد ہلاک ہوئے اور 3 زخمی. عمارت مرمت کے قابل نہیں رہی. روسی دراندازی کے بعد سے یوکرین میں درجنوں سکولز ایسی تباہی دیکھ چکے ہیں. یوکرین کے وزیر تعلیم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جہاں ملک کے کسی بھی حصے میں ہونے والے نقصان کی معلومات موجود ہیں. کنڈرگارٹنز، سکولز، ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ مہارت کی تربیت کے مراکز، تعلیمی اداروں سے باہر تعلیم دینے والے مراکز، سب مل کر کل 400 عمارات مکمل تباہ کی جا چکی ہیں. روسی حملے کے آغاز پر یوکرین میں تمام سکولز کو بند کر دیا گیا تھا اور طلباء کو چھٹیوں پر گھر بھیج دیا گیا تھا. تاہم مارچ کے وسط سے سکولز پھر سے کھول دیے گئے اور تعلیمی سرگرمیاں پھر سے شروع ہو گئیں، زیادہ تر آن لائن. یوکرین کے 25 علاقوں میں سے صرف 4 میں تعلیمی سرگرمیاں کسی بھی شکل میں نہیں ہو رہی. گوگل میں ہمارے ساتھیوں کی مدد سے ہم نے ایک آن لائن نصاب بنایا ہے جو کہ ایک اوسط اسکول کے نصاب پر مبنی ہے. اگر استاد نہیں ہیں تو بھی، اگر کلاس روم میں جانا ممکن نہیں تو بھی بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ تعلیمی عمل کا حصہ بن سکیں. نجی تعلیم کے پلیٹ فارمز بھی پھر سے کھل گئے ہیں. کئی نے طلباء کو اپنے تربیتی مواد تک مفت رسائی دے دی ہے. طلباء کی بہت بڑی تعداد ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا بنیادی مقصد بچوں کی توجہ بٹانا اور انہیں نئی معلومات دینا ہے تاکہ وہ اپنے وقت کا مفید استعمال کر سکیں. صورتحال ان طلباء کے لیے زیادہ پیچیدہ ہے جو اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے قریب ہیں. بڑا مسئلہ یوکرین میں یونیورسٹیز میں داخلوں کے لیے امتحان ہیں. ملک کا محکمہ تعلیم اس سال کے لیے ان ٹیسٹس کو منسوخ کرنے کی تجویز دے رہا ہے، لیکن کئی عوامی رہنما اس کا متبادل تلاش کرنے کی تجویز دے رہے ہیں. ان کے مطابق یہ امتحان اہم ہیں. مثلاً ہم یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے ضروری سرٹیفکیٹس کی تعداد کم کر کے 2 کر سکتے ہیں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آخری سال میں پڑھائے جانے والے مواد کو امتحان میں شامل نہ کیا جائے. کچھ یوکرینی طلباء کو بیرون ملک تعلیم جاری رکھنے کا موقع مل رہا ہے. یورپی یونین کے کئی ممالک نے پہلے ہی ان طلباء کو اپنے سکولز میں داخلہ دینا شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ یونیسکو کی مدد سے دنیا کے پائے کے تعلیمی پلیٹ فارمز نے یوکرین میں طلباء کے لیے اپنے کورسز کھول دیے ہیں. تعلیمی مواد کا ترجمہ فراہم کرنا، کیونکہ زبان سے شناسائی نہ ہونا دربدر ہو جانے والے ان بچوں کے لیے ایک رکاوٹ بن سکتی ہے. یوکرینی محکمہ تعلیم گوگل اسپیس نامی ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے جہاں تمام پارٹنرز اپنی تجاویز دیں گے. یونیسکو کا کام ان اقدامات اور درخواستوں کو میچ کرنے پر کام کرنا ہے. یوکرین کے محکمہ خارجہ نے وعدہ کیا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو اگلی کلاس میں جانے سے نہیں روکا جائے گا، خاص طور سے ان ٹین ایجرز کو جنہوں نے اس سال گریجویٹ ہونا تھا. لازیہ بیکلٹس کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. کچھ ہفتے پہلے ہی صدر بائیڈن نے اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں کہا کہ امریکہ کو اپنی ضرورت کی اشیاء زیادہ سے زیادہ امریکہ میں بنانا چاہیے. کووڈ کی عالمی وبا کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر سپلائی چین بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. اس وقت جہاں لاکھوں امریکی نئی گاڑیوں کی تلاش میں ہیں، نئی گاڑی خریدنا ایک مہنگا اور چیلنجنگ عمل بن چکا ہے.
گاڑیوں میں استعمال ہونے والے سیمی کنڈکٹرز کی عالمی سطح پر کمی کی وجہ سے گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اس کے علاوہ رسد کے مقابلے میں طلب میں بھی اضافہ ہوا ہے جس نے بہت سی کمپنیوں کے کام کو متاثر کیا ہے. جب سے کووڈ کی وبا شروع ہوئی ہے، امریکی شہر شکاگو کے باہر فورڈ اسمبلی پلانٹ میں کرس پینا جیسے کارکنوں کے لیے یہ معمول کا کاروبار نہیں رہا. پورے امریکہ اور پوری دنیا سے پرزہ جات حاصل کرنا واقعی ایک چیلنج رہا ہے، اور پچھلے 2 سالوں میں پرزوں کی سپلائی میں کبھی رکاوٹ اور کبھی فراہمی کا سلسلہ جاری رہا ہے. شکاگو کے اس کارخانے میں ہم روزانہ ہزاروں کاریں تیار کر سکتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ صورتحال نے پیداوار کو واقعی سست کر دیا ہے، اور اس ہفتے ہم عارضی طور پر چھٹی پر ہیں. یہ ملک بھر کے کارخانوں میں کام میں رکاوٹوں کے سلسلے کی تازہ ترین صورتحال ہے، کیونکہ فورڈ اور دیگر مینوفیکچررز ان سیمی کنڈکٹرز جو زیادہ تر گاڑیوں میں الیکٹرانک سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں کی عالمی کمی کے باعث نئی گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے میں دشواری کا سامنا کر رہے ہیں. یہ صرف کوئی ایک مائکرو چپ نہیں ہے، کیونکہ ان کاروں میں متعدد مائکرو چپس ہیں جو گاڑی کے مختلف حصوں کو چلاتے ہیں. اس صورتحال کا اثر عام الیکٹرانکس پر بھی پڑ رہا ہے. جان ڈیلیساس یونیورسٹی آف الینوائے میں الیکٹریکل انجینئرنگ کے پروفیسر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں نے کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن اور برطرفیوں کے نتیجے میں نئی گاڑیوں کی طلب میں کمی آنے کا غلط اندازہ لگایا اور کم مائکرو چپس کا آرڈر دیا. میرے خیال میں وہ توقع کر رہے تھے کہ اشیاء کی مانگ کم ہو جائے گی. اس پر اپنے رد عمل میں اور اپنی پیشن گوئی کی بنا پر انہوں نے چپ فراہم کرنے والوں کی تعداد میں تخفیف کر دی، اور اس کی وجہ سے انہیں اپنی اہلیت کو دوسری جگہوں پر منتقل کرنا پڑا. اور پھر جب مانگ میں توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے اضافہ سامنے آیا تو گاڑیاں بنانے والے اس کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا اس وجہ سے وہاں قلت واقع ہوئی. جان ڈیلیساس کا کہنا ہے کہ اندرون ملک چپس کی تیاری میں کمی نے صورتحال کو مزید بگاڑ دیا ہے. میرے خیال میں 1990 میں امریکہ کے پاس عالمی سطح پر سیمی کنڈکٹر تیار کرنے کی صلاحیت 37% تھی. آج یہ کم ہو کر 12% رہ گئی ہے. اس میں سے بہت کچھ بیرون ملک خاص طور پر ایشیا منتقل ہو گیا ہے. عالمی سطح پر سپلائی کی کمی کے باوجود ایک ایسے وقت میں جب پروڈکشن جاری ہے، شکاگو اسمبلی لائن سے فورڈ ایکسپلوررز جیسی گاڑیاں سیمی کنڈکٹرز کے بغیر تیار ہو کر کارخانے سے باہر نکل رہی ہیں، جو دیگر مسائل پیدا کرتی ہیں. ہمیں پرزے نہ ملنے کے باوجود پروڈکشن اب بھی جاری ہے. ہم زیادہ تر گاڑیاں بنانے کی کوشش کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں، اور پھر اسے اس جگہ پہنچا دیں گے جو فورڈ موٹر کمپنی نے لیز پر لے رکھی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں چپس آنے کا اور کام کرنے والوں کی جانب سے تنصیب مکمل کرنے کا. ہم مکمل پیداوار کے اہل نہیں رہے. ہم مرمت کے موڈ میں ہیں اور ان کاروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں ملنے والے اصل حصوں کے ساتھ تیار کی گئی ہیں، اور اس وقت ہمیں یہ پرزے اتنی تیز رفتاری سے مل نہیں رہے ہیں. چونکہ نئی گاڑیاں مکمل تیاری کے لیے سیمی کنڈکٹرز کے انتظار میں ہزاروں کی تعداد میں کھڑی ہیں، استعمال شدہ گاڑیاں خریدنے کے خواہش مند امریکی 1 سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً 40% زیادہ قیمت ادا کر رہے ہیں. US بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ کے مطابق نئی گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی اسی عرصے میں 12% اضافہ ہوا ہے. کین فیربا کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.